بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جرنلزم ADP پارٹ 2 کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ میں ہوں نزہت ملک۔ آج کی یہ ویڈیو روزنامہ کوہستان کے بارے میں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں قیام پاکستان کے بعد جو اخبارات تھے، نامور اخبارات جنہوں نے صحافت میں اہم خدمات سر انجام دی ہیں، اور ان کا پیپر کیسا تھا، ان کا سٹائل کیسا تھا، لکھنے کا سٹائل کیسا تھا، اور کیا حالات تھے کہ یہ اخبارات شروع ہوئے۔ یہ ایک جائزہ ہے کہ کس قسم کے حالات میں اور ایڈیٹر کون تھے، اخبار کی پالیسی کیا تھی، تاکہ ہمارا جو یہ تجزیہ ہے مختلف اخبارات کے بارے میں، اس کا ایک سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور مختلف اردو اخبارات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے نوائے وقت کے بارے میں بھی ایک ویڈیو تھی، امروز کے بارے میں بھی تھی، اور آج کے یہ جو ویڈیو ہے یہ کوہستان کے بارے میں ہے۔ قیام پاکستان کے بعد جن اخبارات نے وقت کے تقاضوں کے مطابق روش اختیار کر کے عوام میں وقار اور عزت پیدا کی، ان میں کوہستان کو ایک خاص مقام ہے۔ اس اخبار کا آغاز 1953 میں راولپنڈی سے ہوا اور مشہور ناول نگار نسیم حجازی کی زیر ادارت ہوا۔ نسیم حجازی کا نام آپ کو پتہ ہے کہ کیسے تاریخی ناول انہوں نے لکھے ہیں، اور بہت شہرت انہوں نے پائی ہے، اور زبردست قسم کے وہ لکھاری تھے اور محنت کرنے والے تھے۔ ایک ایک جملے کو سوچ سمجھ کے لکھتے تھے، اور ان کی جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ بہت اچھی تھی، اور ان کی گرفت تھی، اور بہت محنت سے انہوں نے اس اخبار کے لیے کام کیا۔ یہ ریتو پر شائع ہوتا تھا، اور اس کی تعداد تقریباً شروع میں 4-5 ہزار تھی۔ 1956 میں لاہور سے اور 1958 میں ملتان سے بھی شائع ہونے لگا۔ اس سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شہرت کا اور اس کی پبلسٹی کا، کہ یہ کافی پڑھے جانے والا اخبار تھا، تبھی تو جلدی جلدی مختلف شہروں سے شائع ہونے لگا۔ جو کوہستان کے عروج کا زمانہ ہے وہ 1961 سے 1963 کا ہے۔ جی، یہ کافی پرانا زمانہ ہے۔ اس کی روزانہ اشاعت اس زمانے میں دیکھیں 76,000 تک تھی، اور 60s میں 76,000 اشاعت، آپ روزانہ کی اشاعت کا اندازہ لگائیں تو یہ ایک بہت بڑی اشاعت تھی اردو اخبار کے لیے۔ بلا شبہ یہ اس وقت کا کثیر الاشاعت اخبار تھا، اور 1960 سے پہلے یہ لیتھو پہ تھا، اور پھر یہ اخبار جو ہے آف سیٹ پہ شائع ہونے لگا۔ اس کی پرنٹنگ بھی بہتر ہو گئی۔ 1963 میں جب یہ اخبار بام عروج پر تھا اور بہت مشہور تھا، ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ اس کی اشاعت کافی زیادہ تھی، اس زمانے کے لحاظ سے اگر یہ تعداد دیکھی جائے تو 76,000 جو ہے بہت زیادہ اشاعت تھی۔ تو جب یہ بہت مشہور تھا اور لوگوں میں مقبول تھا تو حکومت کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور وہی بات ہوتی ہے کہ اس پر پابندی لگ گئی، اس اخبار پر پابندی لگ گئی 2 ماہ کے لیے، اور وجہ یہی تھی کہ کسی ہنگامے کی خبر روزنامہ کوہستان نے اشتعال انگیز انداز میں شائع کر دی تھی، اور جو خبر ایسی تھی کہ پولیس نے 3 طالب علم جو ہیں ان کی پولیس کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ کوئی طالب علم بھی ہلاک نہیں ہوا تھا۔ تو 42 دن کے بعد کوہستان کو دوبارہ اجازت مل گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا۔ اس سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب اخبار جو ہے حکومت کے ساتھ مفاہمت کی پالیسی نہ ہو تو پھر اس طرح کی خبریں جو ہیں اس کے لیے پابندی کی وجہ بنی۔ تو کچھ زیادہ اچھے حالات نہیں تھے، حکومت جو ہے اس کے زیادہ فیور میں نہیں تھی۔ جب اس کو دوبارہ اجازت مل گئی شائع ہونے کی تو اخبار آزاد پالیسی پر گامزن رہا۔ 1966 میں اخبار
پر ایک دفعہ پھر برا وقت آیا۔ حکومت اس کی پالیسی سے ناراض تھی، خوش نہیں تھی۔ میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اخبارات میں ایسی خبریں شائع ہو جاتی ہیں اور اگلے دن وہ اس کی تردید کر دیتے ہیں، معذرت کر دیتے ہیں کہ ہم سے یہ غلط خبر شائع ہو گئی ہے۔ تو اتنا بڑا ایکشن حکومت نہیں لیتی، صرف تردید ہی پہ گزارا ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ حالات بہتر نہیں تھے تو انہوں نے اس پر پابندی لگا دی۔ جب یہ دوبارہ شائع ہونے لگ پڑا تو 1966 میں بھی ایسا ہی وقت اس پر آیا، تو جو مالکان تھے اس اخبار کے، انہوں نے جو برسر اقتدار کنونشن لیگ تھی اس کے ہاتھوں میں اسے بیچ دیا۔ پھر اس میں ایک اور چینج یہ آئی کہ 1970 میں جماعت اسلامی نے اس اخبار کو خرید لیا اور نسیم حجازی کو دوبارہ ایڈیٹر مقرر کیا۔ اب دیکھیں، پہلے یہ جو اخبار تھا کنونشن لیگ کے پاس تھا، پھر دوسری سیاسی جماعت جو کہ جماعت اسلامی تھی، اس نے اس کو یعنی اپنا اعلی کار بنا لیا، اس نے خرید لیا اس لیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو عوامی مقبولیت اس کو حاصل تھی، 70 تک تقریباً اس کو مقبولیت حاصل رہی، تو اس کا جو گراف تھا وہ تیزی سے نیچے آنا شروع ہو گیا اور بالکل ہی لوگوں میں یہ غیر مقبول ہوتا گیا۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں کہ وہ کیا خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اس اخبار کو عروج حاصل ہوا۔ اس میں بات کرنا چاہوں گی کہ کوہستان کے لیے جو نسیم حجازی تھے اور عنایت اللہ جو تھے، ان کی خدمات کو بہت عمل دخل ہے اور انہوں نے اخبار کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ جو میک اپ تھا اخبار کا، وہ پہلا اخبار تھا جس نے جدید طریقوں کو اپنایا۔ تو پہلے پھول بوٹے یعنی کناروں پر لگایا گیا، بارڈر لگایا گیا تو اسے خوبصورتی میں اضافہ کیا گیا۔ لہتوں میں خطاطی ہی واحد ذریعہ تھی جو میک اپ کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس کو خوبصورت بنانے کے لیے خبروں وغیرہ کے ارد گرد پھول بوٹے وغیرہ بنا دیے جاتے تھے، لیکن آف سیٹ طریقہ جب آیا تو میک اپ جو تھا پہلے سے کہیں زیادہ نفیس ہو گیا اور کوہستان میں ایک شعبہ آرٹس سیکشن کے نام سے قائم کیا گیا۔ یہ اس زمانے میں بہت نیا سیکشن تھا، آرٹس سیکشن، اور اس شعبے کا جو انچارج تھا اس کو میک اپ ایڈیٹر کا عہدہ بھی دے دیا گیا۔ اس اخبار نے ایک اور جو کام کیا وہ باکسز جو تھے ان کا رواج ڈالا۔ پرنٹنگ کے جدید طریقوں سے پہلے تصویریں نہیں چھپتی تھیں، لیکن کوہستان میں یہ کمی جو تھی وہ باکس کے ذریعے پوری کی جانے لگی، یعنی تصویر کی جگہ باکس میں خبر دی جانے لگی تاکہ خبر جو ہے زیادہ پرکشش نظر آئے۔ ایک اور کام جو اس نے شروع کیا بلاک پرنٹنگ کا تھا۔ اس نے سب سے پہلے بلاک پرنٹنگ پر توجہ دی اور بعض اوقات سنگل کالم خبریں بھی دینا شروع کیں، اور پرانے طریقوں کی وجہ سے تصویر علیحدہ چھپتی تھی اور خبر علیحدہ چھپتی تھی، یعنی ڈبل پرنٹنگ ہوتی تھی۔ اس طرح اخراجات بہت زیادہ ہوتا تھے، لیکن جو کوہستان اخبار تھا اس نے بیک وقت خبر اور تصویر کو اکٹھا چھاپنا شروع کیا، تو یہ بھی اس اخبار کی مقبولیت کا باعث بنی اور اچھی چیز تھی۔ اس اخبار نے خصوصی اشاعتیں بھی شائع کیں جو کہ طالب علموں کے لیے تھیں، خواتین کے لیے تھیں۔ اس کے علاوہ ثقافتی موضوعات پر خصوصی اشاعتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وجہ سے اسے عوامی حلقوں میں خاص شہرت حاصل ہوئی۔ خاص طور پر کوہستان کا اتوار کا جو شمارہ تھا اس کے 8 صفحات ہوتے تھے، بڑا سائز ہوتا تھا اور اشتہارات نہیں ہوتے تھے۔ بچوں کے لیے بھی اخبار میں بہت ساری چیزیں تھیں جس سے بچے بہت خوش ہوتے تھے، مضامین ہوتے تھے، لطائف ہوتے تھے، اور کوہستان کو ایک اچھی ٹیم، لکھنے والوں کی ٹیم ملی۔ اس میں نسیم حجازی خود تھے، عنایت اللہ تھے، اس کے علاوہ احسان بی اے، ظہور الحسن ڈار اور حافظ مظہر الدین کی تحریریں جو تھیں وہ اس زمانے میں بہت مقبول تھیں اور پسند کی جاتی تھیں۔
ایک اور خوبی اس اخبار کی یہ تھی کہ دیگر معاصر اخبارات کے برعکس کوہستان نے اپنے صفحات کی تعداد 6 سے بڑھا کر 12 کر دی۔ اب تعداد زیادہ کرنے سے بہت زیادہ خبریں اور تجزیے اس اخبار میں شائع ہونے لگے، اور یہ چیز جو ہے اس اخبار کو مقبول کرنے میں اہم کردار اس نے ثابت ہوئی۔ جو کوہستان نے خبر کا معیار بہتر کیا اور جرم و سزا کے بارے میں جو خبریں تھیں وہ بھی بڑے شائستہ انداز میں، اس کی زبان بہت اچھی تھی، عمدہ تھی، لکھتے وقت بہت ساری باتوں کا خیال رکھا جاتا تھا، تو یہ ادبی سٹائل کا ایک طرح سے آپ کہیں کہ اخبار تھا، اور اس میں یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے بھی بہت سارے مضامین اس میں شائع ہوتے تھے۔ جو اخبارات ہیں وہ تبھی مقبول ہوتے ہیں جب عوام کے لیے اس میں لکھا جائے، عوام کا فائدہ ہو، ان کے نقطہ نظر سے بھی اس میں کافی سارا مواد ہو تو وہ مقبول ہوگا۔ تو کوہستان پہلا اخبار تھا جس نے عوامی مسائل کو زیادہ سے زیادہ جگہ دی، اس میں دینی، طبی اور اصلاحی نقطہ نظر کے کالموں کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے عوام کو جس جریدے میں اپنے مسائل کا حل ملے گا تو وہ اس کو زیادہ دلچسپی سے پڑھیں گے۔ یہ تھا جی آج کا تجزیہ جو کہ کوہستان اخبار کے بارے میں تھا، اور آپ اس میں بک میں بھی مٹیریل دیا گیا ہے، آپ اس میں نوٹس بنائیں۔ ایک دفعہ پھر جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کے لیے بات کہہ دوں کہ جب مختلف اخبارات کا تجزیہ، اس اخبار کے بارے میں علیحدہ سے کویسچن نہیں آتا، عام طور پر آپ نے جب تجزیہ دینا ہو تو آپ نے ایک پیراگراف کی صورت میں اس کو لکھنا ہوگا کہ کون سے اخبارات تھے، تو اس میں آپ نے کوہستان کا بھی ذکر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں تمام انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے۔ جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو میں بار بار کہتی ہوں کہ وہ ہیڈنگ ضرور بنائیں، ہر پیراگراف جو ہے، جو بات، جو پوائنٹ وہ کہنا چاہتے ہیں اس کی ہیڈنگ ہونی چاہیے۔ یہ وقت ہے تسلی سے اپنے نوٹس بنا لیں، ابھی ٹائم ہے پیپرز ہونے میں، لیکن آپ ہر کویسچن کے نوٹس بناتے جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو اخبارات کے تجزیے ہیں، نوائے وقت پہ تو علیحدہ سے بھی کویسچن آ جاتا ہے کہ نوائے وقت کی صحافتی سفر کے بارے میں لکھیں، اور جنگ کے بارے میں بھی علیحدہ کویسچن آ جاتا ہے، کبھی کمپیریزن آ جاتا ہے کہ نوائے وقت اور جنگ کا موازنہ کریں تو آپ نے اس میں کمپیریزن کیسے کرنا ہے۔ تو جب تک آپ لکھیں گے نہیں، آپ کی سپیڈ جب تک زیادہ نہیں ہوگی، آپ کے اچھے نمبر نہیں آئیں گے۔ لہٰذا آپ معمول بنا لیں کہ آپ نے لکھنا ہے، جو بھی ہیڈنگ ہیں ان کو ایک علیحدہ پیج پہ اپنے نوٹس علیحدہ بنا لیں، اور وہ ہر کویسچن کی ہیڈنگز ہونی چاہیے، اور پھر آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ جب پیپر کے دنوں میں آپ تیاری کرنے بیٹھیں گے تو ان ہیڈنگز کو دیکھیں گے تو آپ کے سارا کویسچن جو ہے اچھی طرح آپ کو آ جائے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔